Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Spoken English course. میں آپ کا ٹیچر آفتاب مصطفیٰ. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ میں، جس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں. ایڈورب ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ناؤن یا پروناؤنس کے علاوہ کسی اور پارٹ آف اسپیچ کے معنی میں، اس کے مطالب میں کوئی اضافہ کر دیتا ہے. مثلاً یہ اسٹوڈنٹس پہلی مثال ہم رکھتے ہیں سامنے کہ دا چائلڈ کرائز. سمپل سا جملہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کا کہ بچہ روتا ہے. اب اس میں اضافہ کیا جائے اگر دا چائلڈ کرائز لاؤڈلی، ظاہر سی بات ہے بچہ زور سے چلاتا ہے، زور سے روتا ہے. تو یہ لاؤڈلی جو ہے لاؤڈ، ٹھیک ہے، اس میں اضافہ ہے ایل وائی کا، لاؤڈلی. تو یہ جو لاؤڈلی ہے یہ ایڈورب ہے. سیکنڈ ایگزامپل اس کے ہم لیتے ہیں دا ہارس رنز سوئفٹلی. یہاں پہ پھر سوئفٹلی جو ہے یہ ایڈورب ہے. تو ایڈوربس کا جو استعمال ہے ان الفاظ کے فوراً پہلے یا بعد میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کے متعلق ہم کوئی بات بیان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلاً ایک اور دیکھیں لفظ کے اونلی، نیئرلی، آلموسٹ. ان الفاظ کے فوراً پہلے آتے ہیں جن میں وہ تعریف کرنا چاہیں. مثال کے طور پہ شی گیو می اونلی آ روپی. ٹھیک ہے، اس نے مجھے صرف 1 روپیہ دیا. ہی از نیئرلی میڈ، وہ نیم پاگل ہے. ٹھیک ہے. ہی گیو می آلموسٹ اے بلینک چیک، اس نے مجھے خالی چیک دے دیا. ایڈورب جو کچھ تمام فقرے کے متعلق بیان کرے وہ فقرے کے شروع میں آتا ہے. مثال کے طور پہ سون دے ریچ دا پلیس، جلدی وہ جگہ پہ اپنے مقام پہ پہنچ گئے. ایٹ ونس ہی اسٹارٹیڈ. ٹھیک ہے، اب جو ایٹ ونس ہے آلریڈی یہ بھی ایک ایڈورب ہی ہے. تو ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایڈورب کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور کن صورتوں میں استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے گا ایڈجیکٹیو ہے، یعنی کہ اس میں صفت، اس میں 2 الفاظ ہیں ویری اور مچ. ویری کسی ایڈجیکٹیو یا ایڈورب کی پازیٹیو ڈگری کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. پریزنٹ پارٹیسپل جس میں آپ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس کی صفت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. کوئی ویری کا لفظ جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے. مثال یہاں پہ ہم رکھتے ہیں کہ اسلم از اے ویری گڈ مین. اور آئی ریڈ اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اب انٹرسٹنگ جو ہے پارٹیسپل ہے، اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ بھی ہے. انٹرسٹنگ کا لفظ بھی آ گیا، ساتھ ویری کا لفظ بھی آ گیا. تو جو ویری ہے یہ ایز این ایڈورب، اور یعنی اس میں اضافہ کر رہا ہے کسی انٹرسٹ والے ایڈورب کے اندر، ایڈجیکٹیو کے اندر. آگے دیکھتے ہیں ہم ویری کے علاوہ دوسرا لفظ ہے جو زیادہ کے معنی دیتا ہے وہ مچ. تو یہ کمپیریٹیو ڈگری جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو تقابل کی ڈگری ہے، 2 لوگوں کے درمیان موازنہ، ان کے درمیان مقابلہ، وہاں پہ مچ کا استعمال آتا ہے. اب مثال دیکھیے گا مائی پین از مچ بیٹر دین یورس. ٹھیک ہے، تمہارے پین کے مقابلے میں میرا پین بہت اچھا ہے. آئی ایم مچ انٹرسٹیڈ ان ریڈنگ اسٹوریز. ٹھیک ہے، کہانیاں پڑھنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بہت شوقین ہوں کہانیاں پڑھنے کا. اچھا جی، اس کے بعد ویری اور مچ کے علاوہ ایڈورب ہے. یہاں پہ 2 ایڈورب اور آ رہے ہیں، ایک ہے بیفور اور ایک ہے اگو. تو پیریڈ آف ٹائم اور پوائنٹ آف ٹائم یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. دورانیہ اور وقت کی نشاندہی کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں. تو پیریڈ آف ٹائم کے لیے اگو استعمال ہوتا ہے اور پوائنٹ آف ٹائم کے لیے بیفور لگا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ
2 years ago یعنی کہ 2 سال پہلے، ٹھیک ہے، 2 سال کا عرصہ ہوا. I went to Karachi. 2 years ago I went to Karachi. اور پھر ہے کہ the patient had died. اب یہاں سمجھنے والے سمجھیں گے the patient had died before the doctor came. تو یہ past perfect tense بھی یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، the patient had died. اور پھر آگے before کا لفظ لگا کے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، ملایا جا رہا ہے past indefinite کو. the doctor came یعنی کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مثال دیکھیے ایٹ پریزنٹ. ایٹ پریزنٹ یعنی کہ موجودہ وقت میں، تھوڑے ہی عرصے میں، فی الحال، پریزنٹلی، ٹھیک ہے. ایٹ پریزنٹ آئی کانٹ ہیلپ یو یعنی موجودہ وقت میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، بالکل نہیں. ایٹ پریزنٹ آئی کانٹ ہیلپ یو. اور پھر ہے کہ آئی ول سی یو پریزنٹلی، بس میں تھوڑے ہی وقت میں آپ سے ملوں گا. پھر ہے جی اس کا ایڈورب، یعنی کہ ہم نے ویری کا ایڈورب جو ہے وہ مکمل کیا، مچ کا، اگو کا اور بیفور کا. پھر ایٹ پریزنٹ اور پریزنٹلی ان پہ بات ہوئی. اب بات آگے ہو رہی ہے ہارڈ اور ہارڈلی پہ. ہی ورکس ہارڈ، سخت محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. اور پھر ہی ورکس ہارڈلی، ٹھیک ہے. اب یہاں فرق کیا ہے، ہی ورکس ہارڈلی کہ وہ بمشکل ہی کام کرتا ہے، یعنی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہے، آسان نہیں. دونوں کے مطالب میں فرق آ گیا. اچھا جی، اگلا ایڈورب جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ٹو، ٹی ڈبل او کے ساتھ. تو ٹو کے معنی ہیں بہت زیادہ، یعنی حد سے زیادہ. یہ عام طور پر نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے. ڈو یو نو اٹ؟ یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے. ہی از ٹو ویک ٹو واک، وہ اتنا کمزور ہے، اس قدر نحیف ہے کہ چل ہی نہیں سکتا. ہی از ٹو ویک ٹو واک، ٹھیک ہے. اگر ٹو کے شروع میں صرف اونلی کا لفظ لگا دیا جائے تو پھر مفہوم مثبت ہو جاتا ہے. غور کیجئے گا، ہی از اونلی ٹو گلیڈ ٹو سی یو. ہی از اونلی ٹو گلیڈ ٹو سی یو. اب مفہوم اس کا مثبت ہو چکا ہے، بات چینج ہو گئی. یہ صرف وہی ہے جو آپ کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے اس میں، ایگریمنٹ ہوتا ہے جی ورب کا سبجیکٹ کے ساتھ. تو اس میں پہلے کیا کہ فقرے میں فعل کا نمبر اور پرسن اپنے فائل کے ساتھ اتفاق کرتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فائل سنگولر ہو تو فعل بھی سنگولر ہوتا ہے. فائل یعنی سبجیکٹ پلورل فارم میں ہو تو اس کا جو فعل ہے وہ بھی پلورل ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہی از پریزنٹ، دے آر پریزنٹ، ٹھیک ہے. ہی از پریزنٹ وہ حاضر ہے، دے آر پریزنٹ وہ حاضر ہیں، پلورل فارم میں ہے پریزنٹ. اور اگر فعل کے دو فائل ہوں اور وہ اینڈ سے کنیکٹڈ ہوں، جڑے ہوئے ہوں، تو پھر فعل پلورل ہی آتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، ٹو اینڈ ٹو میک فور. بڑا اہم فکرہ ہے، فرسٹ ایئر میں تو خاص طور پہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے ایم سی کیوز کے اندر، بورڈ کے ایگزامس کے اندر. ٹو اینڈ ٹو میک فور. سیکنڈ ہے کہ اسلم اینڈ امجد آر فرینڈز. اسلم اینڈ امجد آر فرینڈز، ٹھیک ہے جی. اینڈ نے ان کو کنیکٹ کیا اور آگے فرینڈز پلورل فارم ہے، اس میں جمع میں آ گئی یہ چیز. اگر فائل دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنا ہو مگر وہ ایک ہی خیال کو ظاہر کرے تو فعل ہمیشہ سنگولر یعنی کہ واحد ہی آئے گا، نو ڈاؤٹ. مثال کے طور پہ رائس اینڈ کری از اے گڈ فوڈ، سمپل سے، ٹھیک ہے. دو فعل ود یا ایز ویل ایز یا اینڈ ناٹ وغیرہ سے جڑے ہوں، کنیکٹڈ ہوں، تو ان کا فعل نمبر جو فائل کے مطابق ہی ہوگا. مثال کے طور پہ ہی اینڈ ناٹ آئی از ایٹ فالٹ. he and
not I. is adverb. ठीक है, वो ना मैं गलती पर, कोई भी गलती पे नहीं, ठीक। अकबर along with his companion has gone. ये मिसाल है, अकबर along with his companions has gone. फिर आगे कनेक्शन है जी, गौर कीजिएगा कि जब कोई इसमें जमा यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई फाइल है जमा की हालत और वो किसी स्पेसिफिक किसी ख़ास मिकदार को या रकम को ज़ाहिर करे तो उसे एज ए होल समझा जाए तो फेल वाहिद होगा। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपीज़, अब यहाँ तक जमा की बात आ गई है। 10,000 रुपीज़ इज़ अ गुड सम। 10,000 रुपये अच्छी खासी रकम है। अगर रकम है की बात आ रही है, इज़ अ गुड सम, ठीक है। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें फेल का जो नंबर है और पर्सन जो होगा वो अपने नज़दीकी नंबर और पर्सन के मुताबिक होगा, यानी अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होगा। मिसाल के तौर पे इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इट इज़ यू हु आर टू ब्लेम फॉर दिस। और जब दो फाइल आपस में नीदर नॉर या आइदर या ईदर भी पढ़ते हैं जी, आर से जोड़े गए हों तो फेल दूसरे फाइल के नंबर और पर्सन के मुताबिक आएगा। मिसाल के तौर पे आइदर यू और ही हैज़ ब्रोकन माई स्लेट, या फिर आप कह सकते हैं ईदर यू और ही हैज़ ब्रोकन माई स्लेट। नीदर ही नॉर यू आर रेडी टू हेल्प मी। इसको नाइदर पढ़ना चाहें तो नाइदर ही नॉर यू आर रेडी टू हेल्प, ना ही तुम ना वो, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं, ठीक है। अगर फाइल कई नाउन्स पर मुश्तमिल हो लेकिन शुरू में ईच या एवरी आया हो तो फेल वाहिद आएगा। अब मिसाल दी जा रही है कि एवरी मैन एंड वुमन हैज अ प्राइस। अमेरिकन कहते हैं ना, और अक्सर लोग ये बात कहते हैं, फिलासफर्स भी कह देते हैं बाजू का, हर एक बंदे की कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। एवरी मैन एंड वुमन हैज अ प्राइस, ठीक है। तो इसके साथ आज का जो है लेक्चर इख्तिताम पज़ीर करते हैं जी, इसको ख़त्म करते हैं आज, शायद ज़्यादा ना लंबी हो जाए वीडियो। तो इसको तैयार करें एडवर्ब्स को, और जो कि एग्रीमेंट ऑफ है वर्ब है सब्जेक्ट के साथ, यानी दो टॉपिक्स इसमें क्लियर किए हैं। दुआ है कि आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इनको तैयार करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।